ہمارے دوسرے شیخ اسماء خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میاں والی جا رہے تھے، اور ان کے ساتھ ان کے خدام میں وہ لوگ شامل تھے جو ہمارے بدترین دشمن، اور ساری زندگی ان کی گزری ہمیں کافر مرتد کہتے کہتے وہ خود کہتے تھے کہ ٹرین چلتی تھی پھر رکتی تھی، پھر چلتی تھی پھر رکتی تھی، تو میاں والی پہنچتے ہوئے دیر ہو گئی۔ تو ہم نے کہا حضرت آج کا سفر عجیب ہے، کبھی رکتی ہے کبھی چلتی ہے، ٹرین کو کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق وہ کہتے تھے کہ مسکرائے، اور فرمایا وہ جو اسٹیشن پہ چھوڑنے آیا تھا نا، اس کی محبت اور کشش اس کو پیچھے کی طرف کھینچتی ہے، اور وہ محبت اور کشش ٹرین کو چلنے نہیں دیتی۔ اس لیے جو قائدین ہوتے ہیں نا، اگر ان میں روحانیت نہ ہو، ان قائدین نے اہل حق کے ساتھ ذکر، مراقبات، اللہ کی یاد، ان چیزوں کا رشتہ اور ناطہ نہ جوڑا ہو، تو ایسی قیادت قابل اعتماد نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جو چاہو سو کرو، نہ مانو تو کیا فرق پڑتا ہے، اور مان جاؤ گے تو کچھ اپنی بھلائی بہتری کرو گے، نہ مانو کوئی حرج نہیں۔ اسی جو سیریز ہیں اور یہ جو چیزیں ہیں، وہ اس قوم کے سننے کے قابل تھوڑی، 1% سے بھی کم لوگ ہوں گے جو ان چیزوں کو سمجھ سکے اور اللہ کے یہاں حجت پوری ہو جائے۔ اس لیے جس قیادت کا آپ ذکر کرتے ہیں، ان کے بعد جو ان کی اگلی نسل آئی ہے، ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کی پڑھائی ہوئی بچیاں، اور ڈاکٹر اسرار صاحب کا پورا حلقہ تنظیم اسلامی، جو اب جماعت اسلامی میں مل گیا آہستہ آہستہ، اب اس کا تجزیہ کر لیں۔ دین کے نام پہ آپ کے جو جذبات ہیں، دین کے نام پہ جو ہر جگہ بچہ بچہ درس قرآن کہتا پھر رہا ہے، صرف اور صرف ایک بات ہے، بچوں آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، پڑھ لیجیے۔ ہماری سر آنکھوں پہ اب گروہ در گروہ، اور ایک دستہ بیٹھتا نہیں کہ دوسرا آتا ہے، اس بڑی تعداد میں ہو جائیں لیکن پڑھے لکھے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے قرآن کریم کی تفسیر میں جو غلطیاں کی ہیں، اب علماء ان پہ تنقید کرتے ہیں، کیوں آپ برا مانتے ہیں؟ آپ دلائل کا موازنہ کریں، آپ مانیں کہ آپ کی قیادت جذباتی زیادہ تھی اور پڑھی لکھی کم تھی۔ تعلیم کے بغیر بھی بھلا جیا جا سکتا ہے۔ بے اختیار ایک مثال اور دیتے ہیں، آپ سسرال میں رات گزارتے ہیں، آپ میں سے کتنوں کے داماد آتے ہیں، دلہا جا کر اپنے سسرال میں رہتا ہے۔ کتنے گھر ایسے ہیں جن میں رات کو سونے سے پہلے کسی کو یہ عادت ہو، داماد کو، بیٹے کو، کسی کو، کہ بھئی کوئی کتاب ہے آپ کے یہاں ہم پڑھ لیں۔ اس سے بھی اوپر چلے جائیں، کتنے نوجوان کتنے ایسے ہیں جو سفر میں جائیں کہ 4 دن رہنا ہے تو یہ کتاب ہمیں ساتھ رکھنی ہے، پڑھنا ہے۔ وہ ذوق ہی نہیں ہے۔ اور پھر گھر کتنے ہیں جن میں کتابیں ہیں؟ اول ذوق نہیں، اور ذوق ہو تو کتاب ساتھ نہیں لینی، اور کتاب ساتھ لے لیں تو وہاں جا کر نیا فساد کے تو کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، گویا تانا ہو گیا، تانا ہو گیا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے تھے نا، ابو برزہ رضی اللہ عنہ، تو بنو امیہ نے یہی کہہ کے مذاق اڑایا تھا کہ جی اکم، یہ آ گیا ہے تمہارا محمدی۔ انہوں نے کہا اوفو، مجھے نہیں پتا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی کسی دن تانا بن جائے گی۔
اتنی جاہل قوم ہے، اتنی نالائق قوم ہے، ان کے ہاں پڑھنا تانا بن گیا، کتابی باتیں ہیں، کتابوں میں گھسے رہتے ہیں۔ یہ زیادہ اچھی زندگی ہے یا جاہلو تمہاری زیادہ اچھی زندگی ہے کہ جو تمہاری ناقص عقل میں آئے بس وہ قول فیصل ہے، جس کے پیچھے نہ کتاب ہے، نہ سنت ہے، نہ ادب ہے، نہ تصوف ہے، نہ ہی کوئی صالحین کی روایت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ فیصلہ کن چیز صرف اور صرف تمہاری عقل ہے، اور وہ بھی ناقص۔ عقل سلیم ہو تو پھر بھی کوئی بات ہوتی ہے، اور عقل سلیم اور ویژن وہ ہے کہاں؟ اس لیے یہ جو قیادتیں ہیں نا جذباتی، ڈاکٹر صاحب کا سارا وقت گزرا آخر پہ کہ ایک بڑی جنگ عظیم ہونے والی ہے، حضرت مہدی تشریف لائیں گے۔ ہم اس پہ انشاءاللہ مستقل بات کریں گے کہ حضرت مہدی، بس ایک فکرہ اس کا خلاصہ ہے، وہ یہ کہ حضرت مہدی کی آمد پر ایمان لانا ضروری ہے، فرض ہے۔ حضرت مسیح اور حضرت مہدی علیہ الصلاۃ والتسلیم یہ دونوں تشریف لائیں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہر وہ شخص جو خود دعویٰ اب کر رہا ہے کہ میں مہدی ہوں، آج کے دن تک یہ سب دعوی جھوٹے ہیں، سب جھوٹ پہ مشتمل ہے۔ اور اس سے اگلی بات غالباً انصاف کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے نزدیک دنیا کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ حضرت مہدی اب تشریف لائیں۔ ہمارے نزدیک ابھی حالات وہ نہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات وہ اپنے اپنے وقت پہ ثابت ہوں گے، اور ممکن ہے اس میں کئی سال، کئی دہائیاں لگ جائیں، ابھی وہ حالات امت کے پیدا نہیں ہوئے۔ آپ کہتے ہیں ہو گئے ہیں، آپ اس کا پرچار کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ نامینیٹ کر دینا کہ یہ شخص مہدی ہے، یہ جھوٹ ہے۔ یہی رہا نا، حضرت مہدی بس آ گئے، اور پھر اس پہ دو ٹوک لفظوں میں ڈاکٹر صاحب ہوں یا کوئی ہو، یہ جو اپنے متوسلین کو کہتے رہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق سے ٹھنڈی ہوا آئی تھی، بھیا ایسی کوئی روایت نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہم کل بھی کہتے تھے، ہم آج بھی کہتے ہیں، اور جب کہا تھا اس وقت سے لے کے اب تک کوئی اس بات کو نہیں چیلنج کر سکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن سے یا ہندوستان سے کوئی ٹھنڈی ہوا نہیں پہنچی۔ یمنیوں کا بھی دعویٰ یہی لکھا ہے، ہندوستان والوں کا بھی یہی لکھا ہے، مشرق سے فوج کا آنا، کالے جھنڈے، اس کی تشریح آ جائے گی۔ کالے جھنڈے دو طرح کے ہوں گے، ایک گمراہ ہوں گے اور ایک ہدایت والے ہوں گے، انشاءاللہ حضرت مہدی پہ بات کریں گے، صبر کریں، اس سیریز کو پورا ہو جانے دیں، پھر آپ تبصرے شوق سے کریں۔ کون منکر ہے اس کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا برف پہ گھسٹ کے جانا پڑے چلے جانا، بالکل ٹھیک ہے۔ ابن ماجہ کی اور بہت سی جگہ کی، ہم صرف دو لفظوں میں بات پوری کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کہتے رہے کہ مشرق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی ہوا پہنچی تھی۔ علامہ اقبال بہت سی احادیث کی تلمیحات استعمال کرتے رہے۔ اب تلمیح کا مطلب بھی ہم بتائیں؟ دیکھو نا، ڈکشنری نکالو ذرا، تلمیح کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی میرے عرب کو پہنچی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، علامہ اقبال نے کہا نا۔ ہم کہتے ہیں میرے عرب کو ہندوستان سے کوئی ٹھنڈی ہوا نہیں پہنچی، بس اس جملے کی تردید کر دو تو بسم اللہ۔ نفسانیت میں تھوڑا ہی جانا ہے، آپ کی بات سر آنکھوں۔ علامہ اقبال نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الفقر فخری، بے سر و سامان رہنا فقر، یہ میرے لیے ترہ امتیاز ہے، مجھے اس پہ فخر ہے کہ میں فقیر ہوں۔
حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے علامہ صاحب کی روح کو مخاطب کر کے کہوں یہ نہیں کہا حضرت، نہ کریں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ ہم بالکل سپیئر نہیں کر سکتے، کوئی مانے نہ مانے، کوئی سنے نہ سنے، اللہ تو جانتا ہے نا کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سے ہر طرح کی مکھیوں کو اڑائیں گے اور ہم کہیں گے کہ یہ حدیث نہیں ہے، تم ثابت کر۔ بہت سی تلمیحات ہیں علامہ اقبال کے کلام میں۔ علامہ اقبال کو یار بہت اچھا آدمی مانا ہے، ان کی اپنی درجات ہیں، اللہ کیا ان کا جو قرب ہوگا یا جس راہوں میں سے وہ گزرتے رہے، بڑے گہرے فلسفی تھے، امت کی ہدایت کے لیے انہوں نے کوشش کی، لیکن اس سے بڑھ کے آپ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں محدث اور انہیں مفتی بھی مان لیں، وہ کیوں؟ ایسے نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر کو ڈاکٹر تو مان سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ گھر پہ چھت پڑنا ہے، سریے اور سیمنٹ کی ریشو کیا ہوگی۔ انجینئر سے یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انجینئر صاحب آپ الیکٹریکل انجینئر ہیں، یہ وائرنگ کا بتا دیجئے۔ اب ہم اس سے جا کے کہیں کہ الیکٹریکل انجینئر ہیں آپ، لیکن صاحب دیکھیں کلمہ 6 کلمے جو ہیں آپ مجھے یاد کرا دیں، عقل کھو گئی ہے؟ بس یہ جھگڑا ہے، اور اللہ نہ کرے کہ جھگڑا ہو، آراء کا اختلاف ہے کہ وسط مہدی کی یہی باتیں، پھر اس پہ مالا کنڈ آ گیا، یہاں سے فوجیں اٹھیں گی، پھر اس پہ کالے جھنڈے آ گئے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ کالے جھنڈے 2 طرح کے ہوں گے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے جھنڈوں پر دونوں باتیں ارشاد فرمائی تھیں، جو گمراہی کے داعی ہوں گے وہ بھی کالے جھنڈوں والوں ہوں گے، اور جن کے لمبے لمبے بال ہوں گے وہ حدیث کیوں نہیں سناتے؟ ہم سنائیں گے انشاءاللہ۔ آ جائے حضرت مہدی کا تذکرہ، پھر ہم ضرور بات کریں گے۔ اس لیے یہ جو قیادت ہے نا، یہ سب چیزیں، اور اس کے بعد ہندوستان پہ حملہ، یہاں سے فوجیں چلے، وہاں سے فوجیں چلیں گی، ایک تیسری طاقت سے ٹکرا جائیں گی۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ کون اس کو کہتا ہے؟ محققین نے ان احادیث پہ لکھا ہے، اور ان کا ہندوستان پہ حملہ ہو چکا اور ختم ہو چکا ہے، جگہ تفصیل سے ہم نے اس پہ بات بھی کی ہے۔ لیکن یہ جو مہدی اور ہندوستان پہ لشکر کشی، اس کے بہت بڑے داعی تھے زید حامد صاحب۔ کہاں گئے؟ ٹھٹ کے ٹھٹ لگ جاتے تھے، یونیورسٹیز میں جاتے تھے، کچھ عرصے کے لیے اعزازی طور پہ پڑھایا فاسٹ یونیورسٹی میں، یونیورسٹی خالی، پیریڈ میں ہی کوئی نہیں آیا۔ ہم نے پوچھا بھئی خیریت کیا ہوا؟ زید حامد صاحب آئے ہیں ترکی ٹوپی پہنے ہوئے، اور غزوہ ہند، اور غزوہ ہند کے بعد تمہیں باندیاں ملیں گی۔ اتنی مکروہ یہ بات ہے، اتنی خراب بات ہے کہ تم نے اللہ کے دین کے پھیلانے کے راستے بند کر دیے ہیں۔ جو طاقتیں اور قوتیں اس وقت اس مہدی کے سلوگن کو استعمال کر رہی تھیں، آج بھی وہ کر رہی ہیں۔ یہ دین کو کھیل بنانا، جس طرح پچھلے مر گئے اور ذلت کے ساتھ مرے، یہ جو اب کر رہے ہیں نا، نئے نئے فتنے اٹھا رہے ہیں حضرت مہدی کے نام پہ، یہ بھی ذلت کے ساتھ انشاءاللہ مر جائیں گے، اور اہل السنہ والجماعہ انشاءاللہ ان کا نور چمکے گا اور چمک رہا ہے، اور علماء حق کی ایک جماعت جو ہمیشہ سچ کہتی رہے گی، سچ کہتی رہے گی۔ کہاں گیا وہ زید صاحب والا فتنہ؟ کہاں گئی وہ ترکی ٹوپی؟ کہاں گئی غزوہ ہند ہو رہا ہے؟ یہ سب چیزیں غلط، خاص طور پہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان سے صاف کہتے ہیں کہ بچوں یہ سب جھوٹ ہے، کوئی غزوہ ہند نہیں ہونا، کہیں پہ کسی کو گرفتار کر کے نہیں لایا جانا، واجپائی صاحب کے دور سے لے کے اب تک۔ اور پھر پاکستان بنا 27 رمضان کو، اس نعرے کو اتنا بھی 27 رمضان کو بنا یا 12 ربیع الاول کو بنا، اس میں کون سی ایسی چیز ہے؟ ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب مرحوم ہوتے تھے، درس قرآن دیا کرتے تھے، الیکٹریشین تھے سعودیہ میں،
اس سے زیادہ ان کا علم نہیں تھا. یہ سب ایک ہی 27 رمضان کا پاکستان بنا. بڑا اچھا ہوا، اسی لیے بنا نا کہ 2 ٹکڑے ہو جائے. 27 رمضان میں اتنی برکاتیں الحمدللہ کہ اب آپ در در جا کر بھیک مانگ رہے ہیں. 27 رمضان میں اتنی برکات تھیں کہ اس ملک کی نصف سے زائد آبادی وہ درجہ غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے. اور 27 رمضان کی برکات کے کیا کہنے کہ آپ اپنی اصلی قیادت سے محروم ہیں. 27 رمضان کی برکات کے کیا کہنے کہ صرف ایک طاقت حقیقت میں فوج جو اس ملک کو بچا رہی ہے، اس ملک کے لیے مختلف شعبوں میں مختلف کام کر رہی ہے. باقی 80 سال میں اب تک کوئی ایک قوت ایسی نہیں جو ملک کو مجموعی اعتبار سے سنبھال لے. کوئی ایک طاقت اس ملک میں نہیں ہے جو اس بھنور سے کشتی کو نکالے. اور ان آخری سالوں میں تو یہ حال ہو گیا کہ ہماری ذلت کی نشانی ہے کہ چیف جا کر پہلے کسی ملک سے مدد مانگے، حالات ٹھیک ہو جائیں، میپ کلیئر ہو جائے، اور پھر وزیر اعظم جا کر وہاں پہ ہاتھ پھیلا. یہ 27 رمضان ہی کی برکات ہے. خدا کا عذاب تم پہ آیا ہوا ہے، یا تم اللہ کے چنے ہوئے بندے اور چنی ہوئی قوم ہو، اور مستقبل تمہارا ہے، اور تم یہ کر دو گے اور وہ کر دو گے، اور ہندوستان فتح ہو جائے گا، اور سبحان اللہ وہاں سے ایسے ہوگا اور ایسے ہوگا. یہ جتنے لوگ بھی مسلمان نہیں ہیں، اگر ہماری آواز ان تک پہنچے تو ہم آپ کو پورے یقین سے کہتے ہیں یہ سب باتیں گزر چکی. یہ صرف جذباتیت ہے، قوم کو بے وقوف بنانا ہے. یہ اتنی احمق قوم ہے کہ ان کو بخار چڑھا، صدام کا بخار چڑھا. پٹھانوں نے اپنے بچوں کے کثرت سے نام صدام کے، پھر انہیں ایک اور بخار چڑھا. ان کا زور بہت عرصے تک چلتا رہا، اور پھر اور اس طرح کی بہت سی چیزیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب، اللہ ان کی مساعی کو قبول کرے، اللہ ان کے اخلاص کو قبول فرمائے. سارے حقائق کے باوجود پڑھے لکھے نہیں تھے. وہ کتاب و سنت سے براہ راست استفادہ نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے تفسیر سنائی، محنت کی، گھر گھر گھومے، گلی گلی گھومے، مگر اس کے باوجود ان کی تفسیر میں غلطیاں ہیں. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کی جو ماننے والی لڑکیاں ہیں وہ براہ راست کتاب و سنت کو نہیں سمجھ سکتی اور تقلید سے بھی نکلی ہوئی. اور مولانا مودودی صاحب، ہم نے ان لوگوں پہ بات نہیں کی بھئی، نہ ہم نے کسی کا کسی میں نام لیا ہے. مولانا کی تفسیر ہے تفہیم القرآن، اس پہ بات کرو. اس میں کئی علمی غلطی ہیں، یہ تھوڑی بڑی غلطی ہے. اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے، اسی سیریز میں آ جائے گا کہ غیر مسلم لڑکیوں کو باندی بنانا جائز ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کا مذہب کیا ہے. یہ اتنی بڑی سنگین غلطی ہے کہ یہ لڑکیوں کے نام پہ، غیر مسلم لڑکیوں کے نام پہ لڑکوں کو کیا کیا سبق دیتے رہے، یہ سب ریکارڈڈ ہے. مشرکہ عورت سے قطعاً نکاح جائز نہیں ہے. وہ مشرکہ چاہے وہ بیوی کی حیثیت سے ہو اور چاہے وہ باندی کی حیثیت سے ہو. باندیاں صرف اہل کتاب کی مسلمانوں کے ہاں جائز ہیں. مشرکہ باندی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا. اور مودودی صاحب نے کیا لکھا ہے ہم نے پہلے بھی حوالہ دیا ہے، پڑھ لو یار خود. اور یہ جہالت ہر جگہ سناتی. اور خوابوں کے تو کیا کہنے، آئیں گے اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے. جم کے اہل سنہ کی طرف سے میدان میں کھڑے ہیں، کہیں بھاگ نہیں رہے. اگر جی چاہے تو اس سیریز کو پورا سن لینا، نہ جی چاہے تو تم کون اور میں کون. یہ سب خدا کے دین میں جہالت کی وجہ سے رکاوٹیں. اس لیے ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب مرحوم، ڈاکٹر اسرار صاحب، فرحت ہاشمی، ان کے جتنے بنائے ہوئے لوگ ہیں یہ اب اس معاشرے میں کام کر رہے ہیں. اور جذباتیت ایک، اور غلط علم کی کمی دو، اور تیسرے
یہ لوگ اب جو آئے ہیں بہت سے ہیں جن کے پیچھے دیگر سیاسی قوتیں کام کر رہی ہیں، جو اس ملک میں سلوگن دینا چاہتی ہیں تاکہ تم جو اگلی نسل ہو اس سلوگن میں کھو جاؤ، مہدی کے انتظار میں ڈوب جاؤ، اور اب آئے مہدی اور اب غزوہ ہندو اور جہاد کی تیاری کرو اور یہ اور وہ، اور اپنی کتابیں چھوڑ دو اور ریزلٹس تمہارے آئیں اور تم دنیا کے بدترین اسٹوڈنٹس میں شمار۔ بند کرو کان اپنے ان بےہودہ آوازوں سے، کوئی ہندوستان کے خلاف جہاد نہیں ہو رہا۔